اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 اور یہ آیت ہے آیت الکرسی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے یہ اس قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست نشانیاں اور شان بیان کی گئی ہے، اور اس میں اعظم بھی موجود ہے۔ الحی القیوم جو لفظ ہے یہ اس میں اعظم ہے، یعنی اس میں اعظم سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت عظمت بیان ہوئی ہے، عظیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی، اللہ لا کا مطلب ہے نہیں، کوئی الہ برحق مگر وہی ہے الحی القیوم، وہی ہے زندہ اور وہی ہے قائم رہنے والا، اور دیکھیں قائم رہتا بھی ہے اور قائم رکھتا بھی ہے۔ آپ اس کی قائم رکھنے کی مثال دیکھ لیں کہ اسی نے تو قائم رکھا ہوا ہے نا ازل سے لے کر ابد تک اس آسمان کو، اس کے نیچے کوئی سہارا نہیں کھڑا ہوا، اس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، کوئی بیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے قائم رکھا ہوا ہے، تو قائم رکھنے والا ہے میرا رب۔ لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اسے اونگ، یعنی اسے اونگ نہیں آتی۔ وہ انسان جیسے اگر ہم تھک جاتے ہیں، ہم تھوڑی دیر بعد سونا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمیں غم ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، کہ اللہ کے سوا کوئی برحق، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس میں تعریف بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ الہ برحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، وہ قائم رکھنے والا ہے، قیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے، زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ لا تأخذہ، اسے کبھی بھی نہیں پکڑتی اونگ، اسے کبھی بھی اونگ تک نہیں آتی، ولا نوم، اور نیند تو بالکل نہیں آتی۔ اگر دیکھیں کہ اگر کوئی چیز کسی نے کوئی چیز پکڑی ہوئی ہو اور اس کو نیند آ جائے، ذرا سی اونگ آ جائے تو ہاتھ سے چیز گر جاتی ہے، لیکن اللہ نے تو زمین و آسمان کو پکڑ رکھا ہے، اسے تو اونگ نہیں آتی کہ اس کے ہاتھ سے گرا نہیں آسمان آج تک۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت تعریف کی ہے اس آیت کے اندر میرے رب کی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں، کیا کچھ ہے آسمانوں میں چپے چپے پہ ایک تو فرشتہ کھڑا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے ذکر میں، آسمانوں پہ ایک آسمان کے اوپر 7 آسمان، یہ آسمان دنیا ہے، اس کے اوپر بھی آسمان ہے، اور آسمانوں کے اوپر جو کچھ بھی ہے اللہ کا عرش عظیم ہے، جو کچھ بھی ہے، فرشتے ہیں، سب کچھ ہے، وہ سب جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اس کا مالک اللہ ہے، اور وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ پھول، پودے، پتھر، دریا، پہاڑ، یہ ساری دنیا کا ذرہ ذرہ، یہ سب کا مالک، اس سب کا مالک اللہ ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع، سفارش کرے، اندہ، اس کے پاس، کون ہے؟ الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے، کوئی بھی اس کے پاس سفارش کر نہیں سکتا جب تک۔ اور روز قیامت بھی جب دنیا میں اس دن بڑی نفسا نفسی ہوگی، کوئی سفارش لینے کے لیے، بات کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کا خالق و مالک ہے۔ اس دن کا بھی وہ مالک یوم الدین ہوگا، اور اس دنیا کا بھی، اور اس میں آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کے آگے وہ کسی کی سفارش نہیں مانتا۔ ہاں، اس کی اپنی، جب تک وہ خود اجازت نہ دے، اس کا اپنا اذن ہوگا تو پھر وہ سفارش کی اجازت بھی دے گا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو درمیان ہے ان دونوں کے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ کیا ہے درمیان ان دونوں کے؟ زمین و آسمان کے درمیان کیا ہے؟ سب کچھ وہ جانتا ہے، ہر ایک چیز ذرہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دنیا کا کوئی اتنا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے علم کا احاطہ
घेराव हो ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता कि अल्लाह का कितना इल्म है, इल्ला मगर बिमा शाअ, जो वो चाहे। अल्लाह ताला जो इल्म रखता है वो वही जानता है, कोई नहीं पहुंच सकता उसके इल्म को, कोई उसके इल्म को जान नहीं सकता, घेर अहाता ही नहीं कर सकता। वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, और घेर रखा है उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को। अल्लाह अकबर कबीरा। इस कुर्सी को अगर हम उसको उस अर्शे अजीम को ले कि वो इतना बड़ा अर्शे अजीम है कि घेर रखा है उसने आसमानों और जमीन को, यानी इस जमीन और इस सारे आसमानों से भी ज्यादा बड़ी उसकी कुर्सी है, उसका उसका अर्शे अजीम है। वला, और नहीं, यऊदहु, थकाती उसे, हिफ्जुहुमा, हिफाजत इन दोनों की, जमीन और आसमान की और इसमें मौजूद किसी भी चीज की, हर चीज की हिफाजत की जिम्मा जो है वो अल्लाह के हाथ में है। कोई चीज, वो हर चीज की हिफाजत कर रहा है, और ये हिफाजत करना उसको थकाता नहीं है, वो थकता नहीं है, कभी भी वो ये नहीं कहता कि मैं बस इसकी हिफाजत कर करके थक गया, नहीं। वह हुवल अलीयुल अजीम, और वो बुलंद तर है, बुलंद तर है। अलीयुल अजीम, वो बहुत बड़ा है। ये देखिए कि अल्लाह ताला की बड़ाई की और उसकी बुलंदी की, उसकी कितनी बड़ी तारीफ है ये, कि अल्लाह ताला जो है तो वो सारी चीजों पर बुलंद तरीन है, हिफाजत करने वाला है, उसके हाथों में है सब कुछ, इल्म वो रखता है, जमीन और आसमान में जो कुछ है उसे वो जानता है, और सब का मालिक वही है, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊंग आती है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा, वो अल हय्युल कय्यूम है, और वो वही इबादत के लायक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।